السلام علیکم۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں، تمام اضلاع میں آپریشن اب تیز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان سے 8,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے اور یہ ایوریج تقریباً روزانہ مینٹین رکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جہلم میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے۔ اب تک 1300 افراد جہلم میں افغان غیر قانونی نیشنلز جو ہیں ان کو گرفتار کر کے واپس ان کے ملک بھجوایا جا چکا ہے، جبکہ فہرستیں تیار ہیں اور یہ آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ بھارت، جو آج کل طالبان کا بہت بڑا سپورٹر اور اس کے دل میں افغانستان کی بہت محبت جاگی ہوئی ہے، وہاں بھی کل 6 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 افغان نیشنلز جو بمبئی شہر میں موجود تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو بہت جلد واپس افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ جو ہے وہ کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بڑی امید تھی افغان پناہ گزینوں کو کہ جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو شاید کوئی رعایت مل جائے اور آنے والے دنوں میں ان کو پاکستان کی نیشنلٹی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ افغان پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے وہ عام قوانین سے مختلف ہوتا ہے۔ پناہ گزینوں کو نیشنلٹی نہیں دی جا سکتی۔ 45 سال سے پاکستان کے اندر پناہ گزین موجود ہیں اور وہ یہاں پر ان کی نسلیں بھی یہاں پیدا ہو رہی ہیں۔ عام طور پر دنیا کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی ملک میں پیدا ہو جائے تو اس کو اس کی نیشنلٹی دے دی جاتی ہے، لیکن یہ قانون پناہ گزینوں پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس لیے افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر اگر انہوں نے کچھ شادیاں کر لی ہیں تو ان کو کوئی رعایت مل سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کو نیشنلٹی ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے پاکستان کے اندر افغان پناہ گزینوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں ہر گزرتا دن کے ساتھ تیزی آتی چلی جا رہی ہے۔ 27 اکتوبر کو یعنی گزشتہ روز بھی 8,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا۔ بہت سے ان میں سے رضاکارانہ طور پر واپس گئے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو گرفتار ہوئے پاکستان کے اندر۔ پہلے ان کو ڈیٹینشن سینٹر سے بھیجا گیا اور وہاں سے ان کو پاکستان سے واپس افغانستان بھجوا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران سے بھی بہت بڑی تعداد میں، یعنی ایران سے بھی کل 4600 لوگ جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک افغانستان بھیجا گیا۔ ایران نے اب اپنی پالیسی بھی چینج کر لی ہے۔ ایران کی پالیسی اب یہ ہے کہ جو افغان پناہ گزین واپس جا رہے ہیں وہ واپس ویزا لیں، ورک پرمٹ لیں، 1 سال کا ورک پرمٹ لینا ہوگا۔ ایک ورک پرمٹ کے لے کے افغانستان سے ایران آئیں گے اور افغانستان کے جو شہری ایران آئیں گے ورک پرمٹ پر ان کو 9 مہینے کام کرنے کی اجازت ہوگی اور 3 مہینے انہیں واپس لازمی اپنے ملک جانا ہے تاکہ اپنے ملک کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ رہے، کیونکہ افغانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں اسی ملک کو اپنا ملک سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں افغانی موجود ہیں اور وہ اس کا اپنا ملک سمجھ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، عالمی قوانین کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ان میں بہت بڑی تعداد ایک پناہ گزینوں کی ہے، خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزار لیتے ہیں اور بہت برے حالات میں بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کے ہر علاقے میں، ہر ملک میں اگر آپ غیر قانونی پناہ گزینوں کی یا غیر قانونی نیشنلز کی تعداد دیکھیں گے تو اس میں جنوبی ایشیا کے ممالک کی ایک بڑی تعداد ہوگی، لیکن افغانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ بلوچستان کے اندر بہت تیزی سے آپریشن جاری ہے۔ لورالائی کے اندر کل بہت بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی، ان کو واپس بھیجا گیا اور آج جہلم سے اب اطلاع یہ آئی ہے، پاکستان کے جو پنجاب کا جو ضلع جہلم ہے وہاں کے DPO صاحب بتاتے ہیں، سندھو صاحب، کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں آپریشن کے دوران گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ 1300 افغان پناہ گزین گرفتار ہو چکے ہیں اب تک اور ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں، ایڈریس موجود ہیں، علاقے لوکیٹ کر لیے گئے ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، مختلف انفارمیشن کی بیس پہ یہ آپریشنز ہو رہے ہیں اور مزید بھی گرفتاریوں کا چانس ہے، کیونکہ یہ پناہ گزین جو ہیں یہ رضاکارانہ طور پر واپس جانے کو تیار نہیں ہے اور ان کو اب حل یہی ہے کہ گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ 1300 بھجوائے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی فہرستیں ہیں اور بہت بڑی تعداد اب بھی جہلم کے علاقے میں موجود ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جو KPK کے آس پاس ہیں، اسلام آباد، اس کے آگے جہلم کا علاقہ، ڈسٹرکٹ چکوال جہلم، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں، اٹک میں بہت بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہے۔ لیکن ان افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان سے روانہ ہوتے ہیں، اگر ان کو حراست میں لے کے ڈیٹینشن سینٹر تورخم پہنچا دیا جائے تو پھر تو یہ واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اگر یہاں سے ان کو خود رضاکارانہ طور پر واپس بھیجا جائے تو ان کے ٹرک یقینی طور پر KPK کے کسی ضلع میں آف لوڈ ہو جاتے ہیں اور یہ وہیں خانہ بستیاں بنا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد جو ہے جہلم سے ان کو حراست میں لینا، یہ بہت اچھی خبر ہے کہ حراست میں لے کر واپس بھیجا گیا۔ اب ایک عجیب اور دلچسپ خبر آپ سے شیئر کریں کہ
ممبئی جو آج کل جو بھارت ہے وہ بڑی محبت اس کی جاگی ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور وہ ہر بات میں افغانستان کی سپورٹ کر رہا ہے، طالبان کے پشت پر کھڑا ہوا ہے، اور بہت زیادہ رعایتیں طالبان کو افغانستان کو دی جا رہی ہیں، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا، اور وہاں پر وہ جو محبت ہے وہ دری کے دری رہ گئی، اور بمبئی شہر میں 6 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 6 افغان نیشنلز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ غیر قانونی طور پر وہاں پر مقیم تھے، 2015 میں یہ علاج کے لیے گئے تھے افغانستان سے، دلی گئے تھے پہلے، وہاں انہوں نے علاج کرایا، ویزا تھا، پتہ نہیں علاج کرایا کہ نہیں کرایا یا مقصد کیا تھا ان کا۔ 2015 سے 2018 کے درمیان یہ لوگ گئے تھے، اور وہاں پر قیام کے دوران یہ پہلے دلی میں موجود رہے، پھر دلی سے آہستہ آہستہ ادھر ادھر انہوں نے سلپ ہونا شروع کر دیا، اور گھومتے گھماتے مختلف سٹیٹ سے ہوتے ہوئے آخرکار یہ بمبئی پہنچ گئے۔ اب بمبئی میں گزشتہ روز آپریشن کے دوران ان کو حراست میں لیا گیا، انویسٹیگیٹ کیا گیا، تو یہ 6 لوگ جو ہے افغانی نکلے۔ مزے کے بات یہ ہے کہ ان کو جو بڑا مہارت ہے ان افغانیوں کو، وہ یہ ہے کہ یہ جعلی دستاویزات فوراً بنوا لیتے ہیں۔ پاکستان میں تو لاکھوں لوگوں نے جعلی دستاویزات بنوا رکھی ہیں، 1 ملین سے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں اب بھی جن کے پاس جعلی دستاویزات موجود ہیں، پیور کارڈ بھی ہے لیکن جعلی دستاویزات بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور وہ یہاں پر فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ممبئی کے اندر بھی جعلی دستاویزات بنوا کر مختلف کام کرنا شروع کر دیے تھے، مختلف انہوں نے کاروبار بنا لیے تھے، اور وہ وہاں پر جو عام شہری ہوتے ہیں اس کے مطابق وہاں پر وہ فیسلٹیز استعمال کر رہے تھے۔ تو آپریشن کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو شناختی کارڈ بھی ہیں، وہ جو ان کے جو ووٹرز کارڈ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی جو دستاویزات ہیں وہ ان کے پاس جو ایک عام شہری کے لیے ہوتی ہیں موجود ہیں ان کے پاس۔ تو اب ان کو حراست میں لے لیا گیا، کارروائی جاری ہے، اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، افغانی ہے، اور دستاویزات بھی جعلی ہیں۔ تو اب ضروری کارروائی کے بعد ان کو ان کے ملک واپس بھجوا دیا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے، KPK کے اندر بھی اب تیزی آتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ اب اندازہ ہو گیا KPK کی حکومت کو کہ بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے علاقے میں دھکیلنا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، تو یہ کشیدگی کسی بھی صورت میں افغان پناہ گزینوں کی موجودگی کو پاکستان کے اندر جسٹیفائی نہیں کرتی۔ یہ افغان پناہ گزین جو ہے ان کا انٹرسٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے، طالبان رجیم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں، اور یہ اگر پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔